اسلام میں مسلمانوں نے باضابطہ پہلی ہجرت نبوت کے 5ویں سال حبشہ کی طرف کی۔ ہجرت کا اشارہ اللہ رب العزت نے سورۃ کاف میں دے دیا تھا۔ اس ہجرت میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ جو اسلام کی روشنی بڑھ رہی تھی، کفار کے مظالم بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ اب ان مظالم کے مقابلے کی حکمت عملی کے لیے ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قولاً اور فعلاً اسلام پر عمل کا اظہار روک دیں اور خفیہ طور پر اکٹھے ہوں اور اسلام کی تبلیغ کا کام جاری رکھیں۔ یہ مظالم اتنے بڑھ گئے کہ کوئی بھی کام سر انجام دینا مشکل ہو گیا تھا، بلکہ اس سن 4 نبوت میں ایک واقعہ بھی پیش آیا جس کے اندر صحابہ کرام کچھ گھاٹیوں میں جمع ہو کر عبادت سر انجام دیتے۔ ایک مرتبہ کفار کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو وہ گالم گلوچ کرنے لگے اور جھگڑے پر اتر آئے، جس کے مقابلے میں جواب میں سعد بن ابی وقاص نے ایک شخص کو ایسی چوٹ لگائی کہ اس کا خون بہہ نکلا، اور یہ اسلام کی تاریخ میں پہلا خون بہا تھا۔ اس قسم کا ٹکراؤ اسلام اور مسلمانوں کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتا تھا، لہذا حکمت عملی کے تحت مسلمان خفیہ طور پر تبلیغ کرتے اور جمع ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کھلا مکھلا کفار کے سامنے تبلیغ کا کام بروئے کار لا رہے تھے، لیکن صحابہ کرام خفیہ طور پر سر انجام دے رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کی تربیت اور تعلیم کے لیے ایک مرکز بنا رکھا تھا۔ کفار کی نظروں سے دور کوہ صفا کے اوپر ارقم بن الارقم مخزومی کا گھر تھا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جمع ہوتے اور تبلیغ کا کام کرتے، تربیت سر انجام دیتے۔ یہ گھر مسلمانوں کا پہلا تبلیغ کا مرکز بنا، جسے دار الارقم کہا گیا۔ نبوت کے 5ویں سال ظلم کا سلسلہ اتنا بڑھ گیا کہ اب مسلمانوں کا مکہ میں رہنا دوبل ہو گیا۔ اب مسلمان اس سوچ و بچار میں تھے کہ کس طرح کفار کے مظالم سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اسی دوران اللہ رب العزت نے سورۃ کہف نازل فرمائی، جس میں ایک طرف تو کفار کے بیجا سوالات کے جوابات تھے، اور دوسری طرف جو اللہ رب العزت نے 3 واقعات بیان کیے ہیں، جن میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، جو اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ جب ظالم حکمران کے ظلم بڑھ جائے تو اپنا ایمان اور دین بچانے کے لیے ظلم کے مرکز سے ہجرت کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یہ اشارہ دیا ہے کہ ہمیشہ جو ظاہری حالات ہوتے ہیں، نتائج بالکل اس کے برعکس ہوتے ہیں، کہ جو مسلمانوں پر ظلم اور بربریت جاری تھی، اس کے نتائج بالکل برعکس نکلیں گے اور مسلمان کبھی تو ان پر غالب آ جائیں گے۔ سورۃ کہف کے بعد سورۃ زمر کا نزول ہوا، اس میں بھی ہجرت کا اشارہ دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ترجمہ ہے، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی اس کا بدلہ اچھائی ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظالم کے فتنوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حبشہ کا حکمران ایک عادل حکمران ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق 12 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل پہلا قافلہ، جس میں حضرت عثمان بن عفان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادی رقیہ بھی شامل تھی، رات کی تاریکی میں ہجرت کر کے حبشہ روانہ ہوا۔ رات کی تاریکی میں نکلنے کا راز یہ تھا تاکہ کفار کو اس ہجرت کا علم نہ ہو۔
مسلمان رات کی تاریکی میں بحر الاحمر کے ساحل پر پہنچے۔ جہاں خوش قسمتی سے 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں۔ مسلمان ان کشتیوں پر سوار ہو کر بحفاظت حبشہ پہنچ گئے۔ جب کفار کو اس ہجرت کا علم ہوا تو وہ مسلمانوں کے پیچھے نکل پڑے۔ وہ ساحل سمندر تک پہنچی، لیکن مسلمان ان کے پہنچنے سے پہلے حبشہ پہنچ چکے تھے۔ کفار نامراد مکہ واپس آ گئے۔ اسی سال ماہ رمضان شریف کے اندر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک تشریف لائے، جہاں کفار کا ایک بہت بڑا مجمع جمع، جس میں کفار کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سورۃ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب قرآن کی آواز کفار کے کانوں پر پڑی، کیونکہ اس سے پہلے ان کا خیال اور وتیرہ تھا کہ یہ کلام نہ سنو، کیونکہ اس کلام کے نہ سننے میں بہتری ہے۔ جب یہ حقیقی اللہ کا پیغام ان کے کانوں پر پڑا تو ان کے ہوش و حواس اڑ گئے اور وہ سکتہ میں آ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ نے سجدے کا حکم فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، یہ آیت تلاوت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے۔ کفار بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور وہ بھی سجدے میں گر پڑے۔ جب دیگر عدم موجود کفار کو پتہ چلا کہ کفار کے بڑے بڑے سردار سجدے میں گر گئے تو انہوں نے ان پر ملامت کی، برا بھلا کہا۔ انہوں نے اپنے فعل سے بچنے کے لیے، کیونکہ ان کو بعد میں خیال آیا کہ وہ عمل کر بیٹھے ہیں جس کو روکنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، انہوں نے یہ من گھڑت قصہ بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ ان سے امید کی جاتی ہے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، ہم نے اس لیے سجدہ کیا، حالانکہ یہ ان کا من گھڑت جھوٹ تھا۔ اس واقعے کی خبر حبشہ میں مسلمانوں کو بھی پہنچی، اور مسلمانوں کو یہ خبر کچھ یوں پہنچی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر سن کر وہ مسلمان حبشہ سے مکہ واپس آ گئے، لیکن جب مکہ کے وہ قریب پہنچے کہ کم از کم 1 دن کی مسافت رہ گئی تو انہیں حقیقی خبر کا حوال ملا کہ یہ تو کوئی اور بات تھی، کفار مسلمان نہیں ہوئے۔ اب کچھ لوگ تو پھر واپس حبشہ پلٹ گئے، لیکن کچھ لوگ خفیہ طور پر مکہ کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی۔ دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے مسلمان تھے اور وہ کس طرح حبشہ پہنچے اور نجاشی بادشاہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے دی نیازی